پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولیاں کھولنے کا مرحلہ وار عمل، لکی کنسورشیم، عارف حبیب گروپ اور ایئر بلو نے نیلامی کے لیے بند لفافے میں اپنی بولیاں جمع کرائیں۔ مشیر نجکاری محمد علی کا کہنا ہے 2 بڈرز کی 75 اور 2 بڈرز کی 100% شیئرز دینے کی درخواست تھی۔ آج کی بڈنگ 75% کی ہے، جیتنے والے کے پاس 25% مزید لینے کا آپشن ہوگا۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا۔ لکھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا۔ فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنر میں شامل ہیں۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے ساتھ بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئی سفارتی مواقع پیدا کیے اور سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ ٹرمپ کے ساتھ بر وقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا۔ بھارت بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سمیت دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی اعتماد کی بحالی میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ وزیر دفاع قاضی آصف کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر خطے کے ملکوں سے 7-8 ارب ڈالرز کے معاہدے کر چکے ہیں جو جلد سامنے آئیں گے۔ فیلڈ مارشل کو ملنے والا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ کہا، پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے، لیکن مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں۔ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ وزیر اعظم سے متحدہ عرب امارات کے سفیر صالح محمد سالم کی ملاقات، تقرری پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے مشکل وقت میں پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے انٹرنیٹ اسپیکٹرم نیلامی کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کمیٹی میں منظوری کے لیے جلد پیش کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ وزیر آئی ٹی شیزا فاطمہ نے کہا، جنوری کے آخری یا فروری کے پہلے ہفتے میں اسپیکٹرم کی نیلامی مکمل۔ اسپیکٹرم نہ ہونے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار عالمی معیار کے مطابق نہیں۔ 8 لین کی ٹریفک کو 2 لین سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مشکلات ہیں۔ 24 کروڑ عوام 274 میگا ہرٹز استعمال کرتے ہیں۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کرنے جا رہے ہیں۔ 3G اور 4G کی کوالٹی بہتر ہوگی اور پہلی بار پاکستان میں 5G متعارف ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری، فاتحہ خوانی۔ صدر نے مسجد کوفہ میں نوافل ادا کیے، حضرت علی سے منسوب مکان کی زیارت کی۔ صدر مملکت نے امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔ صدر نے نجف میں گورنر، منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ پولیس کو واضح ہدایت ہے، جو بھی جرائم پیشہ افراد کو رکھے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے خفیہ ٹھکانوں کا خاتمہ کر دیا۔ بدنام زمانہ ڈاکو چھلو بکھرانی مارا گیا جس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس۔ کہا، ڈاکوؤں کو حاصل سیاسی سپورٹ ختم ہو گئی۔ ڈاکو ہتھیار ڈال دیں یا قانون کا سامنا کریں۔ کچے کے ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن۔ نلیمہ خانم، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی گورکھپور ناکے پر پہنچیں تو پولیس نے روک لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے فیکٹری ناکے پر دھرنا دے دیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پولیس حملوں میں ملوث پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔
कराची में कालादम टीएलपी के मुतादिद रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान। मोहम्मद नदीम का कहना था टीएलपी के बाद फैसले जज्बात में आकर किए गए, जिससे पार्टी और मुल्क को नुकसान पहुंचा। हम इंतशार वाली पॉलिसी के साथ नहीं चल सकते। कालादम टीएलपी और सियासत को खैर बात कहते हैं। बैनुल-अक़वामी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,500 रुपए इजाफे से 4,70,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,288 रुपए का इजाफा, कीमत $4,03,688 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $85 इजाफे से $4,485 का हो गया। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल लिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नांगा पर्वत पर 10, बाबूसर टॉप पर 7 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। पारा -8 तक गिर गया। कालाम में 2.5, मालम जब्बा में 2 इंच बर्फबारी। बलूचिस्तान भी सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -3 रिकॉर्ड, पेशावर में पारा 8, इस्लामाबाद और लाहौर में 9, कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने पर FIA के 7 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। इंस्पेक्टर फ़खर अब्बास और कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा गैर कानूनी छापे और भत्ताखोरी पर बरतरफ। ASI एहसन मिस्कीन मुसाफिर से रकम लेने पर बर्खास्त। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर इंस्पेक्टर फहद इकबाल, सब इंस्पेक्टर वसीम उबैद की तरक्की 2 साल, जबकि सब इंस्पेक्टर किरण फरीद की तरक्की 1 साल के लिए रोक दी गई। सब इंस्पेक्टर तंजील रसूल की ASI के ओहदे पर तनज़्ज़ुली। DG FIA कहते हैं करप्शन और गफलत में मुलव्वस अहलकारों की FIA में कोई जगह नहीं। वज़ीर बल्दियात पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हलकों की डिमार्केशन का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील डिमार्केशन अफसरान मुकर्रर। वज़ीर बल्दियात निशान रफीक का कहना था नए एक्ट के तहत पहली बार टाउन कॉरपोरेशन और तहसील काउंसिल्स बनेंगी। 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में टाउन कॉरपोरेशंस बन रही हैं। मरी को खुसूसी तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया जा रहा है। निशानदही के बाद हल्का बंदियों का काम इलेक्शन कमीशन करेगा। और अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए महफूज नहीं। अफगानिस्तान की T20 टीम के कप्तान राशिद खान कहते हैं बचपन में हालात की वजह से गली में क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं थी। आज भी हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। अफगानिस्तान जाता हूं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करता हूं।